السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ ناظرین اکرام، ابھی میں اس مختصر ویڈیو کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ بات کروں گا وہ موضوع ہے قیام اللیل، یعنی تہجد، اس کی فضیلت اور اس کے فوائد اور اس کی اہمیت۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نیکی کمانے کے بہت سارے ذرائع اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کر رکھے ہیں، اور زندگی کے اندر بہت ساری عبادتیں ہیں جس کی اہمیت اور جس کے اوپر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا ہے ہمارے سامنے۔ انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے رات کا قیام کرنا، قیام اللیل جسے کہا جاتا ہے۔ قیام اللیل ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا مقرب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اور خود ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کے اوپر دعوتی ذمہ داریاں عائد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر رات کی نماز، یعنی تہجد کی نماز، قیام اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے واجب کر دیا تھا، کیونکہ دعوتی میدان میں یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں۔ لہذا سیرتی پہلو کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کو نہیں چھوڑا، اور رات کی قیام اتنی لمبی لمبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے بارے میں مت پوچھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر باوجود اس کے رات میں اتنی لمبی لمبی قیام آپ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا،
اللہ نے جو میرے اوپر اتنا بڑا انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، کیا میں رب العالمین کا شکر نہ بجا لاؤں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں کی خاص صفت رہی ہے رات میں قیام کرنا، تہجد پڑھنا، قیام اللیل کرنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی خاص صفت رہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قربت اگر تمہیں حاصل کرنی ہے تو رات کے قیام کو لازم پکڑو۔ رات کے قیام کو لازم پکڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سے بندہ قریب ہوتا ہے، انسان گناہ کے کاموں سے بچتا ہے، انسان بیماریوں سے بچتا ہے، بہت ساری بیماری اور مصیبتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ لہذا رات کے قیام آدمی کو لازمی طور پر پکڑنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رات کے قیام یعنی قیام اللیل اور تہجد کی پابندی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 انعام سنائے، 2 گفٹ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات میں انسان کا جاگنا یہ انسان کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے، بہادری پیدا کرتا ہے، انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ انسان بہادر انسان ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہی وہ کہ انسان کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ درستگی عطا کرتا ہے، اور زبان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ طاقت وہ قوت عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کے اوپر اس کی بات اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی زبان میں اللہ نے وہ قوت، وہ تاثیر، وہ اثر رکھا تھا کہ ایک بار اگر کوئی آپ کی بات کو سن لیتا تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں آپ، آج ہم ان کے ناموں کو کتنے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہم لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے راتوں کے تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اور رات کا وہ وقت جبکہ سارا عالم سو رہا ہو، ساری انسانیت سو رہی ہوتی ہے، ایسے وقت میں انسان تنہا اکیلا کمرے کے اندر کھڑے ہو کر کے اگر تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل اگر کرتا ہے، واقعی وہ انسان اللہ کی نظر میں ایک ولی انسان ہے۔ وہ ہر قسم کی ریاکاری سے، ہر قسم کے دکھاوے سے، ہر قسم کے شوبادی سے انسان کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے اس وقت کی عبادت میں۔ اس لیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان فرمائی، اس کے اندر انہوں نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا واللیل والناس بالنیام، کہ لوگوں تم سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھلاؤ، رشتہ داریاں لوگوں کے ساتھ جوڑو، اور رات کے وقت میں جب سارے لوگ سو رہے ہوں ایسے وقت میں تم اللہ کو یاد کرو، عبادت کرو، قیام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ میاں بیوی بہت خوش نصیب ہیں جو اپنے آپ کو رات کے آخری پہر میں اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو رات کے آخری پہر میں جگاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ شوہر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی ہی تعریف کرتے ہوئے سورۃ سجدہ میں اللہ رب العالمین نے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے، میری بندیاں اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے ہوئے کھڑے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا امید لگائے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے عذاب کا ڈر انہیں، خوف انہیں پریشان کر رکھا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کریں میرے بھائیوں۔ ہم راتوں کو قیام اللیل کرنے کے ارادے سے ہم راتوں کو سوئیں۔ رات کو اگر آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں، تو رات میں آپ عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی سنت پڑھیں، اور سنت کے بعد وتر کی نماز آپ نہ پڑھیں۔ اگر ایک بندہ ارادہ کر کے سوتا ہے اور رات میں اگر بندہ اٹھتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ وتر کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ مقربین میں سے ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ارادہ کر کے سوتا ہے لیکن انسانی غفلت کی وجہ سے وہ نہیں اٹھ پاتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی نیتوں کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔
یہ قیام اللیل جو رات میں تہجد کی نمازیں ہیں، اسی نماز کو ہم رمضان میں تراویح کی شکل میں پڑھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ چونکہ ہمیں تربیت دینے کے لیے آتا ہے، ہماری ٹریننگ کرنے کے لیے آتا ہے، تو ایک مہینہ جو ہم تراویح کی نماز بجماعت ادا کرتے ہیں، رمضان کے بعد 11 مہینے بھی ہمیں ان تمام چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ رمضان کے بعد کے مہینے میں بھی یہ تمام کی تمام امور کو انجام دینا چاہیے۔ ہم نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ بھئی رمضان میں ہی تراویح ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ مطلب 8 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور 3 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز، پورے ملا کر کے 11 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ تو ہم چاہتے ہیں اگر ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کے قریب بندوں میں سے، خصوصی بندوں میں سے ہو جائیں، تو ہم رات کے قیام کو لازم پکڑیں، کیونکہ رات کا قیام کرنے والا بندہ اللہ کے اتنے قریب لوگوں میں سے ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں جبریل امین کو اعلان کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تم آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہے، لہذا تم بھی اللہ کے فلاں بندے سے محبت کرو۔ پھر دنیا کے اندر اعلان کرا دیا جاتا ہے کہ اے اہل زمین والو، اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہے، لہذا تم بھی محبت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بعض اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جن سے ہر آدمی ملنا چاہتا ہے، جن سے ہر آدمی بات کرنا چاہتا ہے، جس کو ہر آدمی پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم کو اور آپ کو یہ مقام ملے، ہماری زبان میں قوت تاثیر پیدا ہو، ہمارے دل کے اندر ہمت و حوصلہ اور بہادر انسان ہم بنے، تو راتوں کی نماز کی پابندی کریں۔ رب سے اگر کچھ مانگنا ہے تو راتوں کی نماز کی میرے بھائیوں پابندی کرو۔ اے خواتین اسلام سے کہوں گا، نوجوان بھائیوں سے میں کہوں گا کہ آج ہماری راتیں کیا ہے؟ رات 2-2 3-3 بجے تک آج ہم واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، ان تمام چیزوں کے پیچھے ہم اپنی زندگیوں کو میرے بھائیوں ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ ذرا تصور کرو کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر جاگنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جلد سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور انسان کے لیے نیند بھی ضروری ہے۔ فطرت سے بغاوت، نیچر سے بغاوت، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ہم آئے دن اس قدر پریشانیاں دیکھ رہے ہیں اور انسان اس قدر پریشان ہے۔ اللہ نے رات کو بنایا کیوں؟ آرام کے لیے بنایا۔ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا، اللہ نے رات کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ لہذا راتوں کو اگر ہم قیام کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد ہم جلد سوئیں، اور اگر خوف اور اندیشہ ہے تو سونے سے پہلے ہم تہجد قیام اللیل کر لیں، ہم اس نماز کو پڑھ لیں، یا اگر یقین ہے کہ ہم رات کے آخری حصہ، آخری پہر میں ہی ہم اٹھ سکتے ہیں تو پھر آخری پہر میں ہم اٹھ کر کے پڑھیں، لیکن رات کی قیام کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے میرے بھائیوں۔ سب سے بڑی کامیابی ہے اس کے اندر۔ اس لیے شاعر نے کہا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اگر کچھ چاہتے ہو، کچھ مقام چاہتے ہو دنیا اور آخرت کے اندر، کچھ سربلندی چاہتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ راتوں کو اٹھنا ہوگا اور راتوں کو رب کے سامنے رونا اور گر گرانا ہوگا۔ اس وقت کا ایک قطرہ آنسو میرے بھائی میرے اور آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، میرے اور آپ کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ صدق دل کے ساتھ وہ آنسو نکالا جائے اور صدق دل کے ساتھ رب کے سامنے کھڑا ہوا جائے۔ رب العالمین اسی وقت آسمانی دنیا پر ہر دن نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی گنہگار جس کی گناہوں کو معاف کروں، لیکن انسان ہے کہ اس وقت میٹھی نیند لے رہا ہوتا ہے، دنیا سے پوری طرح سے مزے لے رہا ہوتا ہے اپنے بستر کے اوپر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان صرف اللہ کے وہی بندے سنتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے سامنے تنہائی میں، اندھیرے میں، اکیلے میں کھڑے ہوتے ہیں، لو لگائے ہوئے اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ
جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، رمضان کو آخری رمضان سمجھو، زندگی کا آخری رمضان سمجھو۔ ہماری زندگیوں کو شیطان نے بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے، فیوچر کا خواب دکھا کر کے، آنے والے وقت کا خواب دکھا کر کے کہ آنے والے وقت میں ہم سدھر جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ رمضان جو ملا ہے یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، لہذا اس رمضان کی قدر کرو، اور اس رمضان سے جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس سیکھ کو اور اس پریکٹیکل زندگی کو آنے والی زندگیوں کے 11 مہینے میں بھی ہم اس کو لے کر کے چلنے کی کوشش کریں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور رات کی قیام کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، یقیناً ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں اس پہ عمل کیا ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے، اللہ ہمیں بھی اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قیام اللیل اور تہجد کے جو فوائد ہیں ان تمام چیزوں کو ہمیں بھی حاصل کرنے کی اللہ نے ایک توفیق نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔